بچہ نہیں ہوا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بچہ جو ہے اڈاپٹ کر لیں گے۔ بیٹا پیارا سا کہیں سے اڈاپٹ کر لیا اور ان کے گھر میں خوشی جو لہر تھی وہ دوڑ آئی، اور کسی طریقے سے اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے حقیقی والدین پیرنٹس نہیں ہیں، گھر سے فرار۔ باقاعدہ اس نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ میرے اصلی والدین نہیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی جوڑا پاکستان میں آ گیا، سعودی عرب سے سیر کرنے کے لیے عربی جوڑا پاکستان میں آ گیا اور یہیں پہ جو ہے کچھ عرصہ رہا۔ ان کو پاکستان بڑا پسند آیا، انہوں نے پاکستان کو سراہا، پاکستان کا وزٹ کیا، پورے 4 صوبوں کا وزٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں ہی رہیں گے۔ شادی کو ان کا کچھ عرصہ ہوا تھا اور سمجھ لیں کہ وہ ہنی مون کے لیے انہوں نے پاکستان کو چوز کیا، یہاں پہ رہنا شروع ہو گئے۔ ان کو پاکستان سے بڑی محبت ہو گئی اور کچھ عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب واپس چلے گئے۔ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا میں ابھی ٹائم تھا نہیں سنی، اور ان کے پاس اللہ پاک نے اولاد ان کو نہیں دی، اور وہ یہی دعائیں مانگتے۔ بڑے امیر دونوں میاں بیوی اور بڑے لولی، بڑا خوبصورت کپل، اور جن کو بس ایک ہی ان کی خواہش تھی کہ اللہ پاک ان کو جو ہے اولاد دے۔ 8 سال شادی کو گزر گئے، ان کے پاس کوئی بھی بچہ نہیں ہوا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بچہ جو ہے اڈاپٹ کر لیں گے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کلچر ہے ہر جگہ کا کہ لوگ بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کوئی بیٹی لے لیتا ہے، کوئی بیٹا لے لیتا ہے، پھر اس کو پالتے ہیں تاکہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ یہ ہم سہارے دنیاوی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا جو سہارا ہے وہ رب کا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا جو ہے وہ بیٹا ہے۔ بیٹیاں بڑا ساتھ دیتی ہیں، باپ اور ماں کے جنازے پہ سب سے زیادہ بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس چیز کو مانتی ہے، بلکہ ہم بھی مانتے ہیں کہ بیٹیاں زیادہ کرتی ہیں بیٹوں سے۔ اس جوڑے کی خواہش تھی کہ ان کے پاس اولاد ہو، لیکن انہوں نے ایک بیٹا پیارا سا کہیں سے اڈاپٹ کر لیا اور ان کے گھر میں خوشی جو لہر تھی وہ دوڑ آئی، اور دونوں بڑے خوش اور بڑا پیار کرنا بچے سے۔ دنیا کی ہر آسائش جو ہے وہ بچے کو دی، دنیا کی ہر آسائش۔ بچے کو جب اڈاپٹ کیا، اس کو پراپر طریقے سے وہ لے کے آئے، جن سے بھی انہوں نے لیا، چاہے اس کے انہوں نے پیسے پے کیے، جیسے بھی کر کے انہوں نے بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، اور اس کی بڑی کیئر کی۔ ماں کی جولی میں جب وہ بچہ آیا تو ماں بڑا پیار کر رہی ہے اس سے، باپ بھی بڑا پیار کر رہا ہے، دونوں نے اتنی محبت دی۔ اور کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ امیدیں کسی سے نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں نا تو پھر انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے زندگی میں بڑی امیدیں لگائیں، جس سے بھی لگائی اس نے امید توڑی، اور جب بھی امید ٹوٹتی تھی تو میں ٹوٹ جاتی تھی۔ اب بھی کئی بار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ امیدیں لگائی کیوں جاتی ہیں، نہیں لگانی چاہیے۔ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرف آتے ہیں تو بچے کو وہ اسکول ایڈمیشن کروایا، سعودیہ کے اندر ہی اس کا ایڈمیشن ہو گیا، بچہ اسکول جانا شروع ہو گیا۔ اسکول جا رہا ہے، اس کو پراپر طریقے سے جو ہے والدہ گاڑی میں اس کو ڈرائیو کروا رہی ہے، ڈرائیور جو ہے اس کو چھوڑ کے آ رہا ہے اور پھر لے کے آ رہا ہے۔ یہ پراپر یعنی کہ ڈیوٹی ہے، اور اس کو دنیا کی ہر آسائش کہ ہمارا بڑھاپے کا سہارا، کتنی بڑی امیدیں۔ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، پڑھتا گیا، اور وہ پڑھاتے گئے کہ ہم اس کو بہت بڑا افسر بنائیں گے، کیونکہ وہ خود بھی بہت امیر تھے، صرف ایک ہی کمی تھی ان کے پاس، اولاد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کمی دیتا ہے، رزق کی، اولاد کی۔ اگر دیکھیں تو جھگیوں والوں کے 15 10 12 بچے ہوتے ہیں، پل بھی جاتے ہیں، سردیوں میں ننگے، گرمیوں میں دھوپ میں، سردیوں میں ننگے پاؤں۔ آپ نے دیکھے، یہ رب کی دین ہے، ساری چیزیں جو ہے اس کے فیصلے رب ہی کرتا ہے، اور رب ہی ہمارا کارساز ہے۔ بچہ جو ہے وہ 13 سال کا ہو گیا، اور کسی طریقے سے اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے حقیقی والدین پیرنٹس نہیں ہیں، اور بچے کو بڑی نفرت ہوئی اس میاں بیوی سے۔ حالانکہ وہ میاں بیوی نے پیار اور محبت اس قدر نچھاور کیا کہ اپنی زندگی سے بڑھ کر اس بچے کو چاہا۔ ایک دن کا اس کو گود لیا، اور آج 13 سال کا بچہ ہو گیا ہے۔
13 سال زندگی کے اس ماں نے انتظار کرتے ہوئے گزارے کہ یہ کب جوان ہوگا. میرے منع کی اگزامپل لے لے, کب منا بڑا ہوگا, کب میرا سہارا بنے گا, کب میں منع کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح جاؤں گی باہر, کب منا میرا یہ کام کرے گا. ابھی تو منا چھوٹا ہے. تو سیانے کہتے ہیں پتر جمدے ہی شیر ہوں نے, جیسا کہ میرا ڈائلاگ بھی ہے, میں کہتی ہوں وہ منیا تو تے میرا ببر شیر ہے. اس ماں نے بھی ایسے جو ہے اس ببر شیر کو پالا. آج وہ 13 سال کا ہو گیا, اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے والدین نہیں ہیں. اور اس بچے نے کیا کیا, گھر میں سے زیور, پیسہ, جو جو چیزیں چاہیے تھی وہ لی اور لے کر بچہ گھر سے فرار. باقاعدہ اس نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ میرے اصلی والدین نہیں ہیں تو مجھے آپ لوگوں سے نفرت ہو گئی ہے. میں آپ لوگوں سے نفرت کرتا ہوں اور جو جو چیزیں مجھے زندگی میں چاہیے تھی وہ میں نے لے لی ہیں اور میں یہاں سے جا رہا ہوں. تو مجھے آپ لوگ اچھے نہیں لگتے, میں اسی لیے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ لیٹر میں اس نے ساری لمبی چوڑی باتیں لکھ کے زیور پیسہ ان کا لے کے تو بچہ فرار. اب بچہ کہاں گیا ہے؟ سعودی عرب میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ماں نے جب یہ لیٹر پڑھا تو ماں اسی وقت گر کر صدمے میں چلی گئی ہے. ماں کے اوپر سکتات آ رہی ہے, ماں کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور باپ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن اور جگہ جگہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ بچہ گھر سے خود گیا ہے. اور سیانے کہندے نے نا, یاری بھی نسلاں نال لانی چاہیے, بے نسلیاں نو کدی یار نہ بناؤ. ਭਾਵੇਂ چولیاں دودھ پیاؤ, سپاں دے پتر یار نہیں بنتے, جو مرضی کر لو. تو یہی اس بد قسمت جوڑے کے ساتھ ہوا ہے, عربی جوڑے کے ساتھ, جنہوں نے بھروسہ کیا. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ پاکستانی بچہ ہے یا عربی جو بھی, لیکن انہوں نے بھروسہ کیا. جب بھی بھروسہ کریں گے آپ مارے جائیں گے. تو بھروسہ کرنا بھی پڑتا ہے, یہ دنیا ہے. ملک ملکوں پہ کرتے ہیں, لوگ لوگوں پہ کرتے ہیں, دوست دوستوں پہ کرتے ہیں, لیکن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ دھوکا کھا جائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا تو کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب کوئی بھروسہ کرے گا تو دھوکا کھا جائے گا. اسی طرح سے یہ میں نے سنا ہے, شاید کوئی لفظ اوپر نیچے ہوں تو معذرت خواہ ہوں. تو انہوں نے ایک بے نسلے خون کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کیا اور نسل دیکھ کے انہوں نے بچہ اڈاپٹ نہیں کیا تھا, اور بچے نے دیکھیں ان کی محبت کا نجائز فائدہ اٹھایا اور ان کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا. کیا اس ماں کا حال ہوا ہے جس نے 13 سال صبح و شام اس بچے کو دیکھا, 13 سال سے اس کو پال رہی ہے. پالنے والی اللہ کی ذات ہے, لیکن وسیلے بھی بنتے ہیں. اس کے واش روم صاف کیے ہوں گے. ایک ماں کا درجہ پیدا کرنے والی ماں نہیں ہوتی, پالنے والی ماں ہوتی ہے. جس نے پالا ہوتا ہے وہ بھی ماں ہوتی ہے. پیدا تو کسی نے کیا تھا نا, پھر انہوں نے لے لیا. تو اس ماں کے سارے ارمان ٹوٹ گئے. اس ماں کی بڑی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں جو اس نے اس بچے سے لگائی, اپنے بیٹے سے, کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا. اور سب سے بڑی بات کہ ان کا بھروسہ ٹوٹ گیا. تو کبھی بھی کسی کا اعتماد نہیں توڑنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ بچہ عربی بولتا ہو یا پاکستانی اردو بولتا ہو یا کوئی بھی دنیا کی لینگویج بولتا ہے, اگر اس کے پاس یہ ویڈیو جا رہی ہے تو آپ کی والدہ سکتے میں ہے اور آپ کا باپ آپ کو دن رات ایک کر کے ڈھونڈ رہا ہے. تو آپ نے یہ لیٹر کیوں لکھا کہ مجھے آپ لوگ پسند نہیں ہیں, میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ میرے حقیقی والدین نہیں ہیں. انہوں نے تو حقیقت بن کے آپ کو دکھایا, بلکہ آپ کے سامنے وہ جیتی جاگتی حقیقت تھے. انہوں نے اپنے بڑھاپے کا سہارا آپ کو بنایا, لیکن آپ نے تو ان کے دل ہی توڑ دیے, ان کی جان ہی نکال کے آپ لے گئے. میں دعا کروں گی کہ جب بھی کوئی بچہ کوئی گود لے, کوئی اڈاپٹ کرے, تو وہ بچہ اگر اس کو پتہ بھی چل جائے جوان ہو کر کہ یہ میرے حقیقی والدین نہیں ہیں, تو وہ کبھی فیل بھی نہ کرائے کہ آپ میرے حقیقی والدین نہیں ہیں, بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر وہ ان سے محبت اور اپنی جو عزت کا اظہار کرے تاکہ ان کو یہ کمی فیل نہ ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ سب کو اولاد سے نوازے اور سب کی پریشانیاں دور کرے. کامنٹ سیکشن آپ کا ہے. اللہ حافظ.